بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی جو نشست ہے وہ یہ کہ آپ نے اشتہار میں دیکھا ہوگا، ہم نے جس موضوع سے متعلق آج گفتگو کرنی ہے کہ عبداللہ بن عمر اور آپ کے والد عمر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہما ایک عظیم المرتبت والد ہیں اور آپ کے ایک لائق فرزند ہیں۔ تو یہ والد اور فرزند ان دونوں کا جو آپسی رشتہ ہے، خونی رشتہ، اور پھر ان دونوں کا آپسی طور پر ایمانی رشتہ، اس کی کچھ رودات میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آج کا جو موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ ایک باپ بیٹے کا جو رشتہ ہوتا ہے دنیا کا ایک عظیم رشتہ ہے، ایک مقدس رشتہ ہے اور ایک معیاری رشتہ ہے، لیکن اس رشتے کو ذخیرہ آخرت بنانا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم توفیق ہے۔ ہم فرزندان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنیں، ان کے نیک نامی کا ذریعہ بنیں، ان کی عزت کا ذریعہ بنیں، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہمارے ماں باپ کو بڑا مقام دیا جائے، اس کا ہم ایک سبب بن سکیں، اس کی ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی ہے، اس کی کوشش کرنی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم ہی والد بنائے ہوں تو پھر ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، ایسی ذہن سازی کریں، ایسا ماحول دیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عظیم بنے اور ہمارے لیے بے ذخیرہ آخرت بنے۔ اسی مقصد کے تحت میں نے اس درس کا انتخاب کیا ہے کہ والدین کے لیے بھی اس میں خطاب ہے اور فرزندوں کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی اس میں خطاب ہے۔ تو میں میرے موضوع کی تشریح کی ہے، میں نے سمجھایا، وضاحت کی ہے میں نے کہ مجھے کہنا کیا ہے۔ اپنے موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے بطور تمہید ایک اہم بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک حدیث ہے، بہت ہی عام ہے، معروف ہے، سب جانتے ہیں، سنن ابی داؤد کی کتاب العلم اور سنن ترمذی کی ابواب العلم حدیث ہے۔ حدیث سندن صحیح ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا ہے اس حدیث کو۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حدیث کافی طویل ہے، مجھے پوری حدیث نہیں سنانی ہے، حدیث کا ایک قطعہ سنانا ہے مجھے، کہ آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ کتنی معروف حدیث ہے یہ، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، سب جانتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کیا مطلب اس کا؟ یعنی انبیاء علیہ السلام کے علماء وارثین ہیں، مطلب ان سے علم، عمل، دین، اللہ کی معرفت سب وہ نبی سے حاصل کرتے ہیں، گویا کہ نبی کے وارث ہیں وہ۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام وراثت میں بس یہی دے کے جاتے ہیں، مال وراثت میں دے کر نہیں جاتے ہیں۔ کہا کہ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں جو ان کے پاس معیشت کے لیے، زندگی کے گزران کے لیے جو کچھ رہتا ہے وہ بس بقدر کفاف، زندگی کا گزران آسانی سے نکل جائے اتنا ہی ان کے پاس رہتا ہے، پھر بھی کچھ بقایا ہو تو وہ بیت المال میں چلا جاتا ہے، ان کے وارثین میں منتقل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء علیہ السلام وراثت میں تو علم ہی دے کر جاتے ہیں۔ تو یہاں میں یہ حدیث اس لیے سنا رہا ہوں کہ اہل علم کہتے ہیں کہ ایک باپ کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ بچوں کو جہاں وراثت میں وہ ایک دنیا دے کر جاتے ہیں، اس کی زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ بچوں کو دین وراثت میں دے کے جائیں، علم وراثت میں دے کے جائیں۔ اس سے بہترین وراثت میں دی جانے والی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ علم دے کر کے جا رہے ہیں۔ مال کل بھی مل جائے گا، لیکن دین اور علم، اسی لیے
ایک لطیف بات کہی ہے ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے. امام طحاوی رحمہ اللہ معروف، ان کی کتاب ہے شرح مشکل الاثار، میں لے کر نہیں آیا، میں اس کی تیسری جلد میں ہے، بالکل آغاز میں میرے انداز سے صفحہ نمبر 12 وغیرہ، تو لانا بھول گیا میں، اب لوگ درس کے بعد دیکھ لیجئے. اس میں آپ نے یعنی وہ مشکل الاثار ہے، وہ مطلب یہ کہ احادیث میں دو حدیثیں ہوں کسی موضوع سے متعلق اور دونوں سندن صحیح ہوں تو تضاد ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن دونوں میں توافق اور تطابق کی صورت کیا ہوگی؟ الجمع کی کیا صورت ہوگی؟ اور بھی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں دونوں حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے، یا جو ہے مطلب پھر وہ جو صورتیں ہیں ناسخ منسوخ کی جو مطلب یعنی ترجیحات کا جو پہلو ہے اس کو آپ جگہ جگہ بیان کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس وراثت جو تھی، جو مال تھا، کیا آپ نے کسی کو دیا یا آپ نے کسی سے وراثت آپ نے لی؟ اس طرح کی جو روایات ہیں یا آپ کی وہ احادیث جس میں بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام وراثت میں صرف علم دیتے ہیں، دین دیتے ہیں، ان دونوں حدیثوں میں ایک طرح کی تطبیق آپ نے پیش کی ہے. اس ضمن میں آپ نے ایک بات کہی کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النمل میں بیان فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، وَوَرِثَ سلیمان و داود، ایک ہی آیت کریمہ ہے، اور وہ ایک آیت کریمہ ہے جو سورۃ الانبیاء کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، نہیں یعنی فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، وہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الانبیاء کی وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، تو یہ جو آیت کریمہ ہے فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ والی جو آیت ہے، تو ان دونوں آیتوں کو رکھ کر کے آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی زندگی ہی میں یہ بات کہہ دی کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، سلیمان نے داؤد علیہ السلام کے وارث بن گئے. داؤد علیہ السلام کی وفات ہو تب نہ وارث بنیں گے وہ، اور وہ اکیلے کی وارث بنے، اور بھی تو ان کی اولاد تھی، اور زندگی میں وراثت کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو کہا کہ یہاں جس وراثت کی بات ہو رہی ہے وہ ہے العلم والحکمہ، العلم والحکمہ، یہ بات آپ نے کہی. تو اس اعتبار سے اہل علم کہتے ہیں کہ ایک والد اتنا متنبہ رہے کہ اپنے بچوں کو جو وراثت میں دے کے جا رہے ہیں ضروریات زندگی سے متعلق، اس کا زیادہ خیال رکھے کہ جو ہے دین وراثت میں دے کے جائے، علم وراثت میں دے کے جائے، اخلاق حسنہ وراثت میں دے کر کے جائیں. ایک بات یہ ہو گئی. اپنے موضوع کو میں جو واضح کروں گا بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی. میری تمہید کا ایک اور حصہ یہ ہے، ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کتاب الوصیہ میں، اور بہت معروف حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انقطع عنہ عملہ، جب تک انسان باحیات ہے اس کے لیے عمل کے دروازے کھلے ہوئے، متعدد دروازے. جب اس کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر عمل کا دروازہ اس کے لیے بند ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم الا من ثلاثہ، 3 صورتیں تو وہاں بیان فرمائی ہیں، لیکن 3 صورتیں ہی نہیں ہیں، اور بھی زائد صورتیں ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں. لیکن اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ کہ الا من صدقۃ جاریہ. ایک اور بات کیا فرمائی آپ نے؟ علم ينتفع به، اس نے علم چھوڑ کے گیا ہو، اس کی پڑھنے پڑھانے والے ہوں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نفع پہنچاتے رہیں گے. او ولد صالح يدعو به، یا نیک اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کرتے رہے. ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ یہ کہ بیشتر اصحاب علم نے جگہ جگہ اس بات کو کہا ہے، تحریروں میں، دروس میں سب سننے کو ملتی ہے بات یہ کہ ایک شخص علم کا ایک بیشتر حصہ چھوڑ کر کے گیا ہو اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے اجر کا سلسلہ برابر جاری ہے نا، جاری نہیں جاری ہے. لیکن اگر کسی جو اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے گئے ہوں کوئی والد، اور ان کی اولاد صاحب علم بھی ہو اور وہ علم انہوں نے اپنے والد ہی سے لیا ہو، تو پھر کتنی خیر کی بات ہوگی. ایک عالم دین ہے مثلا خطیب بغدادی کو لے لیجیے رحمہ اللہ، ان کی کوئی اولاد نہیں، لیکن ان کے علم سے کتنی امت فائدہ اٹھا رہی ہے، اور علم ينتفع بھی. اگر مان لیجیے کہ ان کی اولاد ہوتی، مطلب 7-8 بچے ہوتے، جیسے کسی عالم دین کے ہوتے ہیں 5 بچے ہوتے ہیں،
5 بچوں کو انہوں نے عالم دین بنا دیا ہو، اور وہ ان کے اولاد بھی ہیں، اور ولد صالح یدعو لہ، وہ بھی ہے، دعا بھی کر رہے ہیں، اور ان کے علم کو پہنچا بھی رہے ہیں، کہ دگنی بات ہو گئی نا، یہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایسے ہماری 1400 سالہ تاریخ میں ایسے آپ کو بیشتر گھر مل جائیں گے، سینکڑوں گھر مل جائیں گے جس میں ایسے ماں باپ آپ کو ملتے ہیں، سبحان اللہ، باپ بھی عظیم عالم دین، بیٹے بھی عظیم عالم دین۔ عمر کو لے لیجئے، ان کے فرزند عبداللہ بن عمر کو لے لیجئے، دونوں صحابہ میں، علماء صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، مفتیان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، جلیل القدر علماء دین میں شمار ہوتے ہیں، عمر بھی، عبداللہ بن عمر بھی رضی اللہ عنہما۔ امام ابو داؤد السجستانی کو لے لیجئے، ان کے فرزند ہیں ابو بکر، ان کے جو فرزند ہیں، ان کی کتاب المصاحف ہمارے پاس۔ اب ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کو لے لیجئے، جلیل القدر عالم دین، ان کے فرزند عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی، کتنی عظیم شخصیت ہیں۔ حافظ عراقی کو لے لیجئے آپ، عبد الرحیم العراقی کو، ان کے فرزند ابو زرع العراقی، دونوں فرزند اور والد دونوں لائق، دونوں عظیم المرتبت، دونوں بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ ایسی ایک بڑی فہرست آپ کو مل جائے گی۔ آپ حافظ ابن مندہ کو لے لیجئے، ان کے اعلیٰ اولاد ابو القاسم ابو عمرو ہیں اور یحییٰ ہیں رحمہم اللہ اجمعین، باپ بھی عظیم عالم دین، فرزندان بھی عظیم عالم دین۔ امام احمد بن حنبل عظیم عالم دین، ان کے فرزند ایک عظیم عالم دین، عبداللہ ہوں یا صالح ہوں، بات واضح ہو رہی ہے آپ کو۔ شاہ ولی محدث دہلوی رحمہ اللہ کو لے لیجئے۔ ایسی ہم 1-2 مثالیں کیا دیں آپ کو، پوری 1400 سالہ تاریخ میں ایسی ایک بڑی مقدار ہے، سینکڑوں علماء ہیں ایسے جو خود بڑے علماء ہیں، ان کے فرزندان میں بڑے علماء ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس تناظر میں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عمر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی زندگی سے باپ بیٹے کا جو رشتہ ہے، خونی رشتہ، ایمانی رشتہ، اس کے میں 7 پہلو بیان کروں گا، 7 واقعات گویا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن آج کے ہمارے اس درس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ترجمہ حیات، ان کی زندگی، یہ مجھے بتانا مقصود نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا سوانح حیات، ان کی سیرت، وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اس پہلو سے دیکھیں گے تو آپ کو وہ باتیں میرے درس میں نہیں ملیں گی، کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ بس چونکہ بات کا آغاز ہے تو بس مختصراً آپ کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تقریباً 13 سال بعد جو ہے پیدا ہوئے، یعنی عام الفیل میں تو اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی، اس کے 13 سال کے بعد ولادت ہوئی، کس کی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو 8ویں پشت ہے، کعب بن لؤی، وہاں سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے جا کر کے مل جاتے ہیں اوپر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو لگ بھگ آپ کی عمر 27 سال تھی، 27-28 سال، کس کی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عمر تھی تقریباً 27 سال جب اللہ کے رسول کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت کے تقریباً 5ویں-6ویں سال، لگ بھگ 6ویں سال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لگ بھگ 4 سال کی عمر کے تھے، یعنی نبوت کی دوسرے سال یا تیسرے سال ولادت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا، 2 سال کے بعد عبداللہ بن عمر کی ولادت ہوئی۔ تو عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما اپنے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے لگ بھگ 27-28 سال چھوٹے ہیں، کم و بیش، یا اور 30 سال آپ آس پاس مان کے چلیں، آگے پیچھے اتنا فرق ہے باپ بیٹے میں۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے جو والد ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کی جو والدہ ہیں وہ ابو جہل کی سگی بہن، ابو جہل کی سگی بہن، گویا کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی نانی کون ہے؟ ابو جہل کی بہن۔ ابو جہل جو ہے سگا ماموں لگتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے رشتے میں، یہ ہیں بنو عدی کے لوگ، لیکن والدہ کی طرف سے بنو مخزوم، ابو جہل، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سب بنو مخزوم سے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو تقریباً 63 سال آپ کی عمر تھی، 24 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی 1 محرم کو۔
اور عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ احد کے موقع پر تقریباً 12 سال کی عمر تھی، واپس کر دیا گیا آپ کو، بدر میں بھی شریک نہیں تھے، احد میں بھی شریک نہیں تھے، خندق میں لگ بھگ 16 سال آپ کی عمر تھی، اس میں آپ شریک تھے، اس کے بعد سبھی غزوات میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، فتح مکہ کے موقع پر بالکل بھری جوانی میں تھے، 20 سال کی عمر کے تھے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما. لیکن جب وفات ہوئی آپ کی تو 73 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور 80 پر 7 سال آپ کی عمر تھی عبداللہ بن عمر کی رضی اللہ عنہما. میں نے مختصر تعارف، آپ کی سیرت مجھے پیش کرنی نہیں ہے. مجھے یہ جو عظیم المرتبت والد ہیں اور لائق جو فرزند ہیں، ان کے مابین جو ایک طرح کے ایمان کی بنیاد پر اور خونی جو رشتہ رہا ہے وہ کس درجے کا رہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، اور 7 مواقف میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلے اور بنیادی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما اپنے والد کے اسلام سے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ اسلام ہمیں ملا کیسے، اسلام ہم کو کب ملا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا لگ بھگ آپ کی عمر 32 سال کے آس پاس تھی، 32-33 سال عین جوانی. اور عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما اس وقت 4 سال کے تھے. کتنی عمر کے تھے جب آپ کے والد نے اسلام قبول کیا؟ 4 سال کے تھے. تو پھر وہ فرزندان جو اتنی عمر کے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے تابع ہوتے ہیں. باپ نے اسلام قبول کیا، بچے ان کے تابع ہیں، بچے ان کے ساتھ ہیں، بچوں کو کیا شعور. تو ایسے بچپن ہی سے آپ کو اسلام مل گیا. سنن ترمذی کی جو سب سے آخری کتاب ہے نا، ان کتاب العلل سے پہلے کی بات ہے، ابواب المناقب. ابواب المناقب میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی منقبت پر جو روایات ہیں، اس میں ایک روایت ہے، حدیث سندن صحیح ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس کو حسن کہا ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا اس حدیث کو. عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہ کے رسول نے دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین بابی جہل وبعمر بن الخطاب. کہا کہ اے اللہ ان 2 لوگوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہیں ان کی اسلام کی وجہ سے تو اسلام کو قوت عطا فرما، یعنی ان کو اسلام عطا فرما، وہ مسلمان ہو جائیں اور ان کا اسلام اور اہل اسلام کے لیے قوت کا ذریعہ بن جائے، اسے اسلام کو تقویت حاصل ہو جائے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمر بن خطاب کا انتخاب کیا. یعنی عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے اپنے والد سے متعلق ایک طرح کی، یعنی یہ بات بتانے کہ اسلام ہمیں کیسے ملا، ہمارے والد کو اپنے والد سے متعلق ایک خبر دے رہے ہیں. کہا کہ وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ، اللہ رب العالمین کے نزدیک ان دونوں لوگوں میں سے میرے والد زیادہ محبوب تھے، میرے والد پسندیدہ تھے اللہ کے ہاں ابو جہل کے مقابلے میں. وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ، اس لیے اللہ رب العالمین نے میرے والد کو اسلام عطا کیا اور یوں ہی ان کو اسلام مل گیا. اکرمہ تو بہت بعد میں اسلام قبول کیا نا، فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے موقع پر اس کی کچھ بعد اسلام قبول کیا انہوں نے، اور بڑی عمر میں اسلام قبول کیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے والد کو اسلام کے لیے پہلے دن سے چن لیا. 6 ہجری میں آپ نے اسلام قبول کیا، 6 نبوت میں اسلام قبول، نبوت کے 6ویں سال آپ نے اسلام قبول کیا، اور یہ چھوٹے تھے 4 سال کی عمر میں، اور اسی وقت آپ کو اسلام مل گیا عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ عنہما. لوگوں میں ایک طرح کی افواہ تھی کہ عبداللہ بن عمر اپنے والد عمر سے پہلے اسلام قبول کر لیے. لوگوں میں ایک بات تھی، سمجھے آپ اس بات کو؟ صحیح بخاری میں یہ روایت کئی جگہ پر ہے. صحیح بخاری کی کتاب المغازی میں، آپ باب غزوۃ الحدیبیہ میں اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کتاب مناقب الانصار میں، جگہ جگہ پر یہ حدیث موجود ہے. ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ کے بارے تابعین میں سے، بلکہ مخضرمین میں سے ہیں وہ. اب یہ مخضرم کون ہیں؟ ہم نے مستقل محاضرہ دیا ہے یہاں پر، یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ ہمارے وہ. تو ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ کے بارے تابعین میں سے ہیں، عبد الرحمن نام تھا آپ کا، کنیہ سے مشہور ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اذا قیل له اسلم قبل ابی یغضب، جب عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے کوئی کہتے کہ یہ اپنے والد سے پہلے اسلام قبول کی ہے تو پھر غصہ ہو جاتے. اتنی بہت غلط بات بتا رہے ہیں آپ، کتنی غلط بات ہے. بعض لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ اپنے والد سے پہلے انہوں نے ہجرت کر لی، تکلیف ہوتی ہے ان کو بھی. بات ایسی نہیں ہے. اب اس کی وہ وضاحت کرتے کہ بات کیا تھی.
بات یہ تھی کہ حدیبیہ کے موقع پر، کس موقع پر؟ یعنی 6 ہجری کا واقعہ، حدیبیہ کے موقع پر ہوا ایسے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا نا مکے کے اندر، آپ حدود حرم کے پاس کھڑے تھے حدیبیہ میں، آپ نے اندر بھیجا تھا حرم میں کفار سے بات کرنے کے لیے، اور یہ افواہ عام ہو گئی تھی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ اب جنگ ہونے والی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہو گیا تھا، یستلئم للقتال، یہ لفظ آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنگی لباس پہن رہے تھے، اور اپنے فرزند کو بلایا، عبداللہ بن عمر کو بلا کر کے کہا کہ دیکھو ایک فلاں انصاری صحابی ہے نا، ان کے پاس گھوڑا ہے، وہ گھوڑا لے کر کے آؤ، مجھے چاہیے۔ ان کے پاس گھوڑا ہے، گھوڑا لے کر کے مجھے چاہیے۔ پھر اچانک دیکھا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں تیزی سے، تقریباً 1,500 کے قریب لوگ تھے، بڑی تعداد میں لوگ اللہ کے رسول کے قریب جمع ہو رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا کہ یا عبداللہ ما شأن الناس قد احدقوا الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو گھوڑا لانے کے لیے بھیج رہا ہوں نا، پہلے یہ دیکھو کہ اللہ کے رسول کے ارد گرد لوگ جمع کیوں ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ جمع ہوئے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ بیعت لے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا جب حادثے کی خبر ملی، حالانکہ جھوٹ تھا، وہ ایک غلط بیانی تھی وہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی جہاد پر، موت پر، اسلام پر، تو وہ لوگ جو ارد گرد اللہ کے رسول جمع ہو رہے تھے، آپ نے بھی گئے جا کر کے بیعت کر لی۔ کون؟ عبداللہ بن عمر نے بیعت کر لینے کے بعد سیدھے عمر بن خطاب کے پاس نہیں ہے، پھر وہاں سے نکل کر کے سیدھا گئے وہ صحابی کے پاس، انصاری صحابی کے پاس، کہا کہ والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ گھوڑا چاہیے۔ وہ گھوڑا لیا، آپ نے گھوڑا لے کر کے آئے اور آ کر کے اپنے والد صاحب عمر بن خطاب کو دیا، اور گھوڑا بھی دیا، اور یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس جو لوگ جمع ہو رہے ہیں نا، اس کی بھی خبر لایا ہوں میں، وہ کہ بیعت کر رہے ہیں اور میں نے بیعت کر لی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا، جلدی جلدی بھاگے، جلدی جلدی دوڑے، دونوں عظیم المرتبت والد بھی اور لائق فرزند بھی گئے جا کر کے اللہ کے رسول سے پھر بیعت لی، تو انہوں نے پھر سے بیعت لی۔ لیکن عمر بن خطاب سے وہاں پر انہوں نے پہلے بیعت لے لی نا، ایک واقعہ پیش آیا، وہ اس تناظر میں لوگوں میں یہ افواہیں عام ہو گئی تھی کہ آپ اپنے والد سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، اپنے والد سے پہلے ہجرت کی ہے، تو آپ اس کی صفائی دیتے تھے، بات ایسی نہیں، بات ایسی ہے۔ اسی لیے امام نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں فَهِيَ الَّتِي يَتَحَدَّثُ النَّاسُ فِيهِ کہ ان ابن عمر اسلم قبل ابی، اسی بنیاد پر لوگوں میں یہ باتیں عام ہو گئی تھی کہ عبداللہ بن عمر اسلام جو اپنے والد سے پہلے اسلام قبول کر لیا ہے، یا اپنے والد سے پہلے ہاجر قبل ابی، اپنے والد سے پہلے ہجرت کر لی۔ تو یہ ایک کتنا مطلب ایک یعنی حسن نظر آ رہا ہے باپ بیٹے کے رشتے میں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام سے متعلق یہ ایک نہایت یعنی خوش طبعی کے ساتھ اس بات کو پیش کر رہے ہیں، اور حدیبیہ کے موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے فرزند سے سارے کام کروا رہے ہیں، گھوڑا منگوا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا حادثہ ہو رہا ہے، کیوں لوگ جمع ہو رہے ہیں، اس کی خبر لے رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہے یہ عبداللہ بن عمر اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے درمیان کا جو رشتہ ہے، یہاں پر یہ خونی رشتہ بھی ہے، آپ اپنے فرزند سے سارے کام کروا رہے ہیں، اس لیے کہ فرزند کو جو بول کر کے کام کروایا جاتا ہے دوسروں سے نہیں کام کروائے جاتے، اور بھی یہ ایمانی رشتہ بھی ہے، سب ایمان کی بنیاد پر، اللہ کے دین کی بنیاد پر۔ یہ ایک پہلو ہے باپ بیٹے سے متعلق۔ ایک دوسرا پہلو یہ ہے، میں آپ کو جو سارے پہلو جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، زمانی اعتبار سے کس سن میں کیا ہوا، اس اعتبار سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ایک دوسرا موقع پیش کر رہا ہوں، اپنے فرزند کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، علمی مجالس میں شریک کرواتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ ان کے فرزند بھی رہیں، وہ بھی بیٹھیں، وہ بھی سنیں۔ ایسے نہیں کہ صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، برابر اپنی مجلس میں، اللہ کے رسول کی مجلس میں ان کو جو شریک کروایا کرتے تھے۔ حالانکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑی عمر کے شخص ہیں،
آپ کی بیوی ہیں، آپ کے اعلیٰ اولاد ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کو معیشت کے بارے میں بھی سوچنا رہتا ہے. تو آپ نے ایک انصاری سے بات کر لیے تھے کہ ایک دن آپ جو ہے التناوب جسے کہتے ہیں، التناوب فی العلم ہے نہیں، صحیح بخاری کی کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا گیا ہے. ایک دن آپ اللہ کے ذکر کے مجلس میں بیٹھیں، میں جا کر کے اکتساب کروں گا، کما کر کے لاؤں گا. ایک دن آپ کمائی کریں، میں اللہ کے ذکر کے مجلس میں بیٹھتا ہوں. لیکن اپنے فرزند کو بڑا اللہ کے ذکر کے مجلس میں دیکھنا پسند کرتے تھے. صحیح بخاری کی جو کتاب العلم ہے اس میں یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے متعدد ابواب کے تحت لائے ہیں. باب قول المحدث حدثنا و اخبرنا اس میں بھی لائے ہیں، اور اسی طرح سے باب طرح الامام المسألہ علی اصحابہ لیختبر ما عنده من العلم اس باب کے تحت بھی لائے ہیں. باب الفهم فی العلم اس باب کے تحت بھی لائے ہیں. باب الحیاء فی العلم اس کے تحت بھی لائے ہیں. متعدد مقامات پر امام بخاری اس حدیث کو لائے. حدیث بہت معروف ہے. عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک مجلس جمی ہوئی تھی مسجد میں. اس میں ابو بکر تھے، عمر تھے، ابو ہریرہ تھے، بلال تھے، انس بن مالک تھے، اور خود آپ تھے رضی اللہ عنہ اجمعین. حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے ان سب صحابہ کے نام ذکر کیے ہیں. یہ سب صحابہ موجود تھے اس میں. مطلب بہت بڑی تعداد تو نہیں تھی صحابہ کی، کم و بیش 10 کے قریب افراد تھے. اس میں سے عمر اور عبداللہ بن عمر یہ بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمار لایا گیا. جمار یعنی کھجور کا جو درخت ہوتا ہے نا، بالکل جو اس کا ابھی جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے، درخت پودا لگایا گیا ہو، ابھی بالکل تناور درخت نہیں بنا ہے، آغاز ہی ہے اس کا. تو وہ جو اس کا کیا کہتے ہیں تنا جو ہوتا ہے نہیں، بالکل کولا جو ہوتا ہے، وہ بھی کھاتے ہیں. ان کی غذا ہے، وہ کس طرح سے کھاتے ہیں وہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں. میں نے ابھی اس سفر میں دیکھنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ہو نہیں پایا، کیونکہ بالکل فصلیں تیار تھیں. ایسا کوئی مطلب درخت نہیں تھا جسے دکھا سکے کہ ہاں یہ جمار ہے. لیکن وہ لوگ وہاں پر کھاتے ہیں، اس کا سالن بھی بناتے ہیں وغیرہ، بہت کچھ کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول کے سامنے وہ جمار لایا گیا. آپ اس کو تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. وہ جیسے لایا گیا تو آپ سب نے وہ آیت کریمہ پڑھی سورۃ ابراہیم کی. کون سی آیت کریمہ ہے؟ کلمہ طیبہ سے متعلق. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. تو یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کو اللہ کے رسول نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جمار آپ نے تناول بھی فرمایا. لیکن جیسے جمار لایا گیا نا، اب اس کو رکھ کر کے اللہ کے رسول نے ایک بات پیش فرمائی، ایک سوال کیا کہ ان من الشجر شجرۃ، کہ اللہ نے اتنے جو درخت بنائے ہیں ان میں سے ایک ایسا درخت بھی ہے لا يسقط ورقها، پھر اس کے پتے کبھی گرتے نہیں. مطلب یہ کہ ہر طرح سے بابرکت ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس درخت کو سامنے رکھ کر کے کہا کہ یہ درخت ایسا ہے، ایک مومن جو اس درخت کی طرح ہے. اس درخت میں سراپا خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے. کس کس پہلو سے ہے؟ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کئی باتیں ذکر کی ہیں، اور شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے تو مستقل اس پر کتاب ہے آپ کی، میں نے بہت پہلے دیکھا تھا کتاب، وہ بھی PDF شکل میں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے. کہا کہ حدثونی ما ہی، وہ کون سا درخت ہے ذرا بتائیے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، فوقع الناس بشجر البوادی، صحابہ کے دل و دماغ میں جو وہاں پر حاضرین جو موجود تھے، یہاں کا درخت، وہ درخت، یہ درخت، کچھ جنگلوں کا اور یہاں وہاں کا کسی درخت کا نام لے رہے تھے. وہ درخت ان کے دل و دماغ میں کام کر رہا تھا. لیکن میرے دل میں بات آ گئی تھی کہ وہ النخلا ہے، کیونکہ میں نے جمار دیکھ لیا تھا. میں نے کہا کہ اسی بنیاد پر بات ہو رہی ہے، اسی پر گفتگو ہو رہی ہے. قرینہ جو تھا نا اس سے آپ نے وہ معلوم کر لیا. لیکن وہ اصغر القوم تھے، وہ عمر میں سب سے چھوٹے تھے. وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی وہ چھوٹے تھے 1 آدھ سال. اس مجلس کے اعتبار سے تو سب سے چھوٹے تھے وہ. آپ نے کہا کہ مجھے پتا تھا لیکن فاستحییت، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ابو بکر، عمر، یہی نام آپ نے لی، ان کے سامنے میں کیسے زبان کھولوں. اچھا بات آئی گئی ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہی پیش کر دیجیے. آپ نے کہا کہ النخلا. مجلس ختم ہو گئی، سب گھر چلے گئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فحدثت ابی بما وقع فی قلبی، کہا کہ میرے دل میں جو بات آئی تھی نا کہ وہ النخلا ہے، میرے والد کو میں نے بیان کیا. دیکھو اللہ کے رسول نے بالآخر وہی نام لیا، میرے دل میں بھی یہی بات تھی لیکن میں نے نہیں کہا. اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ
ان تکون قلتها احب الی من ان یکون لی کذا و کذا. کہا کہ بعض روایات میں حمر النعام کی بات آتی ہے، یعنی سرخ اونٹ اتنے مجھے مل جائے. سرخ اونٹ مطلب یعنی عربوں کے ہاں بڑی نفیس چیز، بڑی عزیز چیز، بڑی قیمتی چیز. کہا کہ اتنے اونٹ مجھے مل جائے، سرخ اونٹ، یا اتنا مال مل جائے، اتنی دنیا مجھے مل جائے، اس سے زیادہ بہتر تھا کہ جو ہے میرے فرزند مجلس میں جو ہے وہ بات پیش کر دیتے. کیوں؟ اس لیے میرے لیے خوشی کی بات ہوتی کہ میرے فرزند نے کہا بھائی دیکھو، باپ بیٹے کا رشتہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. انس بن مالک بھی تو کہہ سکتے تھے، کوئی اور بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن ایک باپ کو خوشی ہوتی ہے جب ان کے بیٹے ان کی بیٹے کی طرف سے کوئی بات آتی ہے. کہا کہ تو اگر کہتے یہ بات ان تکون قلتها احب الی من ان یکون لی کذا و کذا، مجھے دنیا اتنی مل جائے، وہ مجھے خوشی نہیں. وہ دنیا کتنی معمولی ہے ان کے پاس، بس اس بنیاد پر کہ میرے بیٹے نے اس مجلس میں جو گفتگو کر دی اور وہ گفتگو صحیح نکلی اور بات صحیح نکلی اور صحیح جواب. جیسے کوئی مجلس ہو رہی ہے، کسی نے سوال کر رہے ہیں، کوئی عالم دین، مجلس میں ایک بچے نے کہا کہ میں صحیح جواب دیتا ہوں، باپ کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ، کتنی خوشی ہوگی، اندازہ لگائیے. تو ہم فرزندان پر ضروری ہے کہ ہم ہمارے والدین کی عزت کا ذریعہ بنیں، ان کو خوش کرنے کا ذریعہ بن جائیں. اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور ہمارے بچوں سے متعلق ہمیں یہ بات کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائیں. طرفین کی طرف سے بات ہونی چاہیے. ایک دوسرا موقف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ تقریباً 7 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے. وہ حدیبیہ کا واقعہ تھا، یہ 7 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مجلس میں ابو ہریرہ کا بھی نام آتا ہے رضی اللہ عنہ، اور آپ 7 ہجری میں اسلام قبول کیے. بات واضح ہوئی آپ کو؟ اب کب کا واقعہ بالذات نہیں معلوم ہے، لیکن 7 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے. ایک اور پہلو، یہ عظیم المرتبت والد اور جو لائق فرزند کا جو رشتہ ہے، خونی رشتہ اور ایمانی رشتہ. ایک حدیث ہے سنن ترمذی کی ابواب الطلاق واللعان میں، عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ کانت تحتی امرأۃ، میری زوجیت میں ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی، احبھا، انتہا درجے کی مجھے محبت تھی مجھے میرے اپنی بیوی سے، لیکن وکان ابی یکرہھا، میرے والد کو ناپسند تھی وہ بات، میرے والد پسند نہیں کرتے تھے اس خاتون کو. ہوا کیا؟ فامر ابی ان اطلقها، میرے والد نے کہا کہ میں اس کو طلاق دے دوں. ایک طرف والد ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت ہے نا، سبحان اللہ، اتنی باروب، صرف باہر والے نہیں، گھر کے اندر بھی جو آپ کی اپنی بیوی تھی، آپ کی اپنی آل اولاد تھی، ان میں بھی ایک طرح کی مطلب روب تھا، ان میں بھی ہیبت تھی. لیکن بیوی کی محبت اتنی غالب تھی، کہا کہ فابیت، میں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کروں گا، میں طلاق نہیں دوں گا. کس نے کہا؟ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں طلاق نہیں دوں گا. اور بات اتنی ہی نہیں، وہ تو عہد النبوہ ہے نا، نبی موجود ہے نا. جھٹ سے سیدھے اللہ کے پاس چلے گئے. فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول، میرے والد کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، کتنا بڑا مطالبہ مجھ سے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے عمر بن خطاب سے پوچھا تک نہیں کہ بھئی ایسے آپ نے کیوں کہا، کیا دیکھا، کیا بات تھی. آپ نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ یا عبداللہ بن عمر طلق امراتک، اپنی بیوی کو طلاق دے دو. اور ہوا ہی ایسے. اب اس میں جو اہل علم جو باتیں بتاتی ہیں وہ یہ کہ جو ہے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے متعلق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اپنے فرزند کو، اپنے گھر کی خبر آپ کو زیادہ ہے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کتنی عظیم الشان شخصیت ہیں، علم کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، بصیرت کے اعتبار سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کی آپ کی. بہت ممکن ہے کہ جو ہے بیوی کے ساتھ زیادہ تعلق کی وجہ سے، بیوی کے ساتھ زیادہ گھر میں رہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی نیکی پر اثر پڑا ہو اس کا. یہ نہیں کہ اس عورت میں کوئی عیب ہے، عورت بری ہے، نہیں، یہ پہلو بھی ایک ہو سکتا ہے. عمر بن خطاب نے اسی بات کہہ دی. لیکن اس حدیث کو رکھ کر کے اہل علم نے جو فقہی مسئلہ بتاتے ہیں وہ یہ کہ جو ہے اگر اس میں عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر والد کہتے ہیں کہ جو ہے بیٹے کو طلاق دینے کے لیے ان کی بہو کو تو طلاق دے دینا چاہیے. اگر ماں کہتی ہے تو وہ آگے بدرجہ اولا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ امک امک امک، ماں کا زیادہ مقام ہے، ماں کہتی تو کر لینا چاہیے. لیکن جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ موقف درست نہیں ہے، اس لیے کہ حالات پر جاتی ہے بات، ہر گھر ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کی جو ذیل طبقات الحنابلہ ہے نا، ہمارے پاس کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، طبقات الحنابلہ، اس کی ذیل جو ہے، ذیل ہے، تو
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تلامذہ کا جو ترجمہ حیات آپ نے لکھا ہے حروف الہجا کی ترتیب سے، وہ درس کے بعد آپ لوگ مراجعہ کر کے وہاں سے لکھ لیں. سندھی نہیں، سندھی ایک تلمیذ سے آپ کے پڑوسی ہوں، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ایک پڑوسی ہوں اور آپ کے تلامذہ میں سے ہیں. ابو بکر الخواتیمی البغدادی، بارہا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے گھر آنا جانا ہوا کرتا تھا. اچھے گہرے روابط تھے آپ کے. عمر بن خطاب احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے متعدد مسائل بھی آپ نے بیان کی. امام سندھی رحمہ اللہ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، آ کر کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہا کہ میرے والد کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. تو کہا کہ نہیں، لا تطلق امراتک، کہا کہ اپنی بیوی کو تم طلاق مت دو. کہا کہ لیکن میرے والد کہہ رہے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند سے کہا طلاق دینے کے لیے، تو آپ نے طلاق دی، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ طلق امراتک. کہا کہ حتی یکون ابوک مثل عمر، کہا کہ تمہارے والد عمر جیسے ہوں تب دب دینا. تمہارے والد عمر جیسے ہیں کیا، اور تم عبداللہ بن عمر ہو کیا؟ یعنی تم عبداللہ بن عمر بنو اور وہ تمہارے والد جو ہے عمر بنے، تب جو ہے مطلب یہ قضیہ جو ہے بالکل برابر رہے گا. بات سمجھ میں آپ کو؟ تو ایسا نہیں کہ ماں باپ اپنی خواہشات کی بنیاد پر جو ہے کسی سے جھگڑا ہو گیا، کسی سے وہ لڑکے کے سسرال والے سے کوئی ان کی بنتی نہیں ہے، کچھ جھگڑا ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا ہے، اس بنیاد پر بیٹے پر جو ہے مطلب ظلم کریں اور کہیں کہ جو اپنی بیٹی کو طلاق دے دو، خواہ اس لڑکی پر ظلم. ایسا سب نہیں ہوگا. دینی نقطہ نظر سے کوئی بات ہو تو کیا بات ہے، کس نقطہ نظر سے کس طرح کی کمی بیشی ہو رہی ہے، اور کمی بیشی جو کمی ہو رہی ہے اس کا انجبار ہو سکتا ہے، وہ خلل دور ہو سکتا ہے، وہ نقص دور ہو سکتا ہے. بہت ساری صورتیں ہیں، ایسے نہیں کہ وہ کہیں اور طلاق دے دیں. جمہور اہل علم یہی کہتے ہیں. شیخ بن باز، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اجمعین، دور حاضر کے جو علماء ہیں، کبار علماء، ان سب کے فتاوی اسی قبیل سے، متقدمین کی فتاوی بھی یہی جو ہے راج موقف ہے. بات واضح ہوگی آپ کو. لیکن ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب نے اپنے فرزند سے جو بات کہی، دیکھو اس معاملہ کتنی بڑی بات ہے. الموسوعہ الفقہ الکویتیہ میں اس مسئلے سے متعلق تفصیلی معلومات ہیں، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. غالباً جلد نمبر 7 وغیرہ کچھ ہے، ہمارے پاس یہ 45 جلدوں میں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ باپ بیٹے کا رشتہ دیکھو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کتنا قریبی تعلق، کتنا گہرا لگاؤ کہ آپ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ طلق امراتک، اور اللہ کے رسول اس کی تائید کر رہے ہیں. مطلب اس گھرانے کی قوت دیکھیے آپ. بات واضح ہوگی آپ کو. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے مطلب کتنی گہری نگاہ رکھتے تھے، ان کے دین سے متعلق، ان کی عاقبت سے متعلق، ان کی نجات کو لے کر. ایک باپ بیٹے کا جو سچا پیار ہوتا ہے، مخلصانہ جو تعلق ہوتا ہے، یہ ایک موقف ہے. کتنے موقف ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں؟ تین موقف بیان کیے. اچھا، ایک چوتھا موقف یہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ کی المسند ہے. اس سے متعلق میں آخر میں بھی ایک بات بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. لیکن ایک چوتھا موقف جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے آئے تو آپ نے یہودیوں سے معاہدہ کیا نا آپ نے، لیکن بنو قینقاع، بنو نذیر، پھر بنو قریظہ، ان سب نے عہد شکنی کی. ان کو جب جلاوطن کیا گیا، بنو قریظہ سے متعلق قتال ہوا، قتل کیا گیا ان کے رجال کو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پورے جزیرۃ العرب سے تو اللہ کے رسول نہیں نکالے نا، لیکن آپ کا ارادہ تو تھا اور جو ہے ان کی عہد شکنی کی وجہ سے کبھی بھی ان کو نکالا جا سکتا تھا. حالانکہ زمینیں انہی کے پاس تھی، خیبر وغیرہ کی. جب خیبر فتح ہونے کے بعد یہی اس پہ کام کیا کرتے تھے. البتہ اس کا جو ہے مطلب اس کی آمدنی وغیرہ سب جو ہے ایک خاص طرز پر لیا جاتا تھا، لیکن یہ زمینیں انہی کے پاس تھیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں مکمل طور پر یہود کو پورے جزیرۃ العرب سے ان کا اخراج ہو گیا، ان کو نکالا گیا پورے جزیرۃ العرب سے. یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں کر یہ قدم اٹھایا عمر بن خطاب نے رضی اللہ عنہ، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا پس منظر. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو المسند ہے، اس میں جو خلفائے اربعہ، پھر اس کے بعد عشر مبشرہ کی جو بقایا ہیں، ان کی جو مسانید اس میں اجزا کی گئی ہیں، پھر بعد کے دیگر صحابہ کے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے یہ جو شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ، ان کے زیر اشراف جو کام ہوا ہے نا 52 جلدوں میں مسند احمد بن حنبل، اس اعتبار سے جلد نمبر 1 ہے
اور صفحہ نمبر ہے 251, شاملہ میں بھی یہی ہے, اس کا PDF بھی ہے, آپ لوگ بعد میں نقل کر لیں, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدثنا یعقوب قال حدثنا ابی عن ابن اسحاق قال حدثني ابن اسحاق یعنی محمد بن اسحاق مدلس ہیں, لیکن انہوں نے سماع کی صراحت کی ہے, تحدیث یہاں پر ثابت ہے. کہتے ہیں کہ قال حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر. پس منظر پہ غور کیجیے, میں پوری روایت نہیں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ آپ اپنے سامنے رکھیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ خرجت انا والزبیر والمقداد بن الاسود الى اموالنا بخیبر نتعاہدها, کہ میں زبیر ابن عوام اور مقداد ابن الاسود, وہ دونوں سابقین اولین میں سے ہیں, ہم تینوں خیبر کی طرف گئے, اس لیے کہ خیبر کی زمین جو تقسیم کی گئی نا, مطلب مجاہدین میں جو دی گئی تھی نا, تو ہم اپنی زمین کا جو حصہ ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے, اس کی نگرانی کے لیے کیا صورتحال ہے, کیا حالت میں ہے, وہ دیکھنے کے لیے ہم گئے تھے, ہم تینوں خیبر کے پاس مدینے سے. ہوا کیا, فلما قدمناها تفرقنا فی اموالنا, جب ہم وہاں پر گئے خیبر میں, تفرقنا فی اموالنا یعنی وہ ان کی زمین کی طرف چلے گئے, وہ ان کی زمین کی طرف چلے گئے, سب ہم پھیل گئے, بٹ گئے ہم. قال فعودی علی تحت اللیل وانا نائم علی فراشی, میں رات میں سو رہا تھا میرے بستر پر, اچانک کچھ لوگ آئے, مجھ پر حملہ کر دیے. ففدعت یدای من مرفقی, حتیٰ کہ جو ہے یہاں سے میری ہڈی کھسک گئی, مطلب ہاتھ پیر توڑ دیے انہوں نے میرے, یہ صورتحال ہو گئی. فلما اصبحت استصرخ علی صاحبایا فاتیانی فسالانی عمن صنع هذا بک, صبح ہوئی تو میرے ساتھی آئے اور آ کر کے دیکھا کہ کیا صورتحال ہو گئی ہے. بہرحال میں نے کہا کہ بھئی مجھے تو کچھ نہیں معلوم ہے, کون آ کر کے گئے, کیا مارے, کون کیے, نہیں معلوم ہے, لیکن فاصلح من یدی, میرے ہاتھ کو درست کر دی انہوں نے, ہڈی تو جوڑ دی انہوں نے, ہڈی تو میری جوڑ دی انہوں نے. لیکن ثم قدموا بی علی عمر, پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر کے آئے اور سارا مسئلہ ان کے سامنے رکھا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سنتے ہی کہا کہ ھذا عمل یہود, یہ یہودیوں نے کیا ہوگا یہ. اب اس کے بعد دیکھو, آپ نے لوگوں کو جمع کیا, بہت ممکن ہے جمعہ کا خطبہ بھی رہا ہو یا عام ایسے لوگوں کو جمع کیا, لیکن قام فی الناس خطیبا, لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ یا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عامل یہود خیبر علی ان نخرجهم اذا شئنا, ہم نے اللہ کے رسول کی حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ معاملہ کیا, ایک معاہدہ تھا, اور معاہدہ اسی بنیاد پر تھا کہ جو ہے ہم جب چاہیں گے ان کو نکال سکتے ہیں. کسی کی کھیتی ہے, وہ کسی کو دیتا ہے مزارات پر, اور معاہدہ ایسا ہوا ہو کہ آپ کام کیجئے, میں جب چاہوں گا آپ سے نکالوں گا. اگر وہ کام شروع بھی کر دیا ہے بہت کچھ, تب بھی ہم چاہے تو اسے نکال سکتے ہیں, لیکن اس کا وہ خرچہ ہم دے دیں گے. یہی ایسا میں نقطۂ نظر سے صحیح بخاری میں بھی روایت ہے, لیکن میں یہاں سے کیوں سنا رہا ہوں, یہ پس منظر وہاں نہیں ہے, یہ اتنی ساری تفصیلات وہاں نہیں ہیں. حالانکہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے, کتاب المشار میں دیکھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. کیا بولا تھا میں, کتاب الشروط میں, کتاب الشروط میں دیکھیں آپ, وہ حدیث موجود ہے. میں کون سی کتاب بولا تھا, نہیں, کتاب المشارہ کا کوئی کتاب نہیں ہے, کتاب الشروط میں ہے. ہاں, اس میں دیکھیے کہا کہ اللہ کے رسول نے یہی تو معاہدہ کیا تھا نا کہ آپ کام کرتے رہیں, لیکن جب چاہیں گے ہم نکالیں گے. آپ نے کہا وقد عدوا علی عبداللہ ابن عمر ففدعوا یدیہ کما بلغکم, اب تم لوگوں کو خبر ملی ہے نہیں ملی ہے, دیکھو ہمارے فرزند کے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے, ہمارے فرزند کے ساتھ کیسا معاملہ کیا, ہاتھ پیر توڑ دی, زیادتی کی ان کے ساتھ. اب یہ برداشت نہیں ہوگا, اب ان کو یہاں سے نکالا جائے گا, اور علی الفور نکالا آپ نے. اس سے پہلے بھی کچھ حادثات آپ کو ایسے ملے تھے. یعنی ایک باپ بیٹے کا جو رشتہ ہے, جو جذبات ہیں, یعنی کس قدر آپ کو تکلیف ہوئی اپنے فرزند کو اس حالت میں دیکھ کر کے. ایسا نہیں کہ آپ نے خواہشات پر عمل کرتے ہوئے اپنے فرزند کے نام پر ایسا کیا ہو, لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ کے وہ فرزند بھی ہیں. عبداللہ بن عمر ایک عام مسلمان ہے, ایک عام مومن ہے, ساتھ میں آپ کے گھر کے فرد ہیں, آپ کے فرزند ہیں. یہ بھی تو آپ کے سامنے ایک منظر ہے, اور حدیث رسول بھی ساتھ دے رہی ہے. آپ نے مکمل طور پر ان کا اخراج کیا. آپ نے پس منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں باپ بیٹے کا جو رشتہ ہے. صحیح بخاری کی جو کتاب الشروط ہے, اس کا میں آپ کو حدیث نمبر بول دیتا ہوں, آپ لوگ بعد میں دیکھ لیجئے, 2730 کتاب الشروط میں, آپ لوگ بعد میں دیکھ لیں اس کو. کتنے موقع میں نے بیان کیا آپ کے سامنے, 4.
4 موقع بیان کی بس. اچھا ایک اور موقع، 5واں موقع، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی جب وفات ہوئی تو وہ جو حادثہ ہے مطلب اس میں کئی باتیں ہیں. عمرو بن میمون رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہیں، بلکہ وہ مخضرم ہیں وہ، تو انہوں نے تفصیل سے بات بیان کی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی وفات سے پہلے میں مدینے میں تھا. آپ نے حذیفہ کو، عثمان کو رضی اللہ عنہ بلا کر کے کہا کہ بھئی عراق فتح ہو رہا ہے، کتنا ٹیکس لے رہے ہیں لوگوں سے، آپ کے کیا کچھ کر رہے ہیں، لوگوں پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، لوگوں پر زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے. کہا کہ یہی باتیں ہو رہی تھی. لگ بھگ اس کے 4 دن کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا کہ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، صف بندی کی آپ نے سورۃ یوسف، سورۃ النحل یا ان جیسی سورتوں کو اکثر پڑھایا کرتے تھے، طویل سورتوں کو. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، کچھ دیر کے بعد اچانک آپ نے کہا کہ جو ہے مجھے کسی نے قتل کر دیا ہے، مجھے کسی کتے نے کاٹ دیا ہے. پھر ہوا یہ کہ جو ہے ایک شخص نے، جو ابو لیل فیروز تھا، اس نے جو ہے آپ کو جو ہے وہ جو چھرا تھا وہ گھومتے تھے پیچھے سے، اور جو لوگ آئے تھے سامنے اس کو پکڑنے کے لیے، تقریباً 7 افراد کو وہیں پر اس نے قتل کر دیا تھا اس نے، ابو لیل فیروز، اور دوڑ نکلا وہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ہے عبد الرحمن بن عوف کو بلا کر وہ نماز پڑھائے. لوگوں کو پیچھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، بس آواز رک گئی تھی، آواز نہیں آ رہی تھی لوگوں کو. نماز ہوئی، نماز ہونے کے بعد جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کو لے جایا گیا، ایک جگہ لٹایا گیا، اور آپ کو جو ہے کچھ مشروب دودھ وغیرہ پلاتے تو انتڑی سے نکل جاتا تھا. وہ اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا. میں یہ سب تفصیلات نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارے موضوع سے متعلق جو بات یہ ہے کہ بعد میں معلوم ہوا کہ جو کس نے قتل کیا ہے. عبداللہ بن عباس کو فوراً بھیجا کہ جا کر کے دیکھ کر کے آؤ کہ کس نے قتل کیا ہے. تو کہا کہ اس نے، ابو لولو فیروز نے کہا کہ اچھا وہ لوہار اس نے پیش کیا ہے. تو عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر کے خبر دی. اور عباس رضی اللہ عنہ، ان کے پاس کئی عجمی غلام تھے، اور یہ اکثر منع کرتے تھے عجمی کو ہاں جمع کرنے سے. اس لیے نہیں کہ جو عرب اور عجم کی تفریق کے لیے ایک ماحول جو تھا نا، خالص عربی ماحول، کتاب و سنت، اس کے نصوص کی تحفظ کے لیے، ایک ثقافت جو تھی نا اس کی حفاظت کے لیے، تو یہ عجمیوں کی کثرت سے ایک طرح سے نالاں تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. تو کہا کہ عبداللہ بن عباس سے تمہارے پاس یعنی تمہارے والد کے پاس اتنے عجمی جو نوکر چاکر ہیں، میں نے کتنا منع کیا کہ بھئی کیوں اتنے ہیں یہاں پر. تو کہا کہ آپ بولے تو ہم ان کو سب کو قتل کر دیں گے، ایسے کہا تھا عبداللہ بن عباس نے. کہا کہ بھئی نہیں، یہ تو غلط سوچ ہے. وہ سب کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، اسلام قبول کیا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، آپ ان کو قتل کریں گے؟ یہ تو غلط بات ہے. وہ پہلے سوچنا چاہیے تھا آپ کو. بہرحال یہی صورتحال تھی. اب یہاں سے ہمارے موضوع کے متعلق جو بات ہے وہ بات میں آپ کو سناؤں گا. اب دیکھیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں. دیکھیں ہوا ایسے کہ سب لوگ گھیرے ہوئے تھے نا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو. یہ صحیح بخاری کی کتاب فضائل الصحابہ ہے، حدیث نمبر ہے 3700. باب ہے ترجمۃ الباب، باب قصۃ البیعہ والاتفاق علی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی نظر اپنے فرزند پر پڑی، عبداللہ بن عمر پر. اس وقت اس حادثے کے بعد سمجھ رہے ہیں، آپ نے اپنے فرزند سے کہا کہ یا عبداللہ ابن عمر، یا عبداللہ ابن عمر، کہا کہ انظر ماذا علی من الدین، کہا کہ دیکھو میرا حساب کتاب کتنا ہے، کتنا قرض ہے میرا. فحسبوه فوجدوه 86,000 او نحوه، تقریباً 86,000 ہو سکتا ہے، درہم ہو دینار ہو، 86,000 یہ آپ کا قرضہ تھا. آپ نے اپنے فرزند سے کہا ان وفا له مال آل عمر فأدہ من اموالہم وإلا فصل فی بنی عدی بن کعب فإن لم تفی اموالہم فصل فی قریش ولا تعدہم الی غیرہم فأدی عنی ھذا المال. کہا کہ دیکھو میرے پاس جو مالیت ہے، یا میرے خاندان والوں میں، میرے فرزندان میں، بیوی کا جو پیسہ ہے وغیرہ جو بھی ہے، کہا کہ ان سب کے پیسوں سے اگر یہ قرضہ چکا دیا جا سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر اس سے نہیں ہو رہا ہے تو بنو عدی بن کعب ان سے دریافت کر لو، اس لیے کہ قریش کی یہ شق ہے. اگر ان سے نہیں تو اور تھوڑی وسعت لے کر کے آؤ کہ قریش سے یہ پیسہ لے کر کے قرضہ میرا ادا کر دو، لیکن جو ہے قریش سے باہر نہیں جانا. یہ آپ نے بات کہی. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما نے اپنے فرزند سے یہ بات کہی. باپ بیٹے کا رشتہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ایک اور بات، وفات کے وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند سے کہا کہ انطلق الی عائشہ
ام المؤمنین، اور کہا کہ فوراً ام المؤمنین عائشہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ یقرأ علی کا عمر السلام، عمر سلام کہہ رہے ہیں، ایسے کہنا. ولا تقل امیر المؤمنین، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب سلام کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں کہنا کہ عمر سلام کہہ رہے ہیں. کیوں؟ فإنی لست اليوم للمؤمنین امیرا، آج میں امیر المؤمنین نہیں ہوں. وقل یستأذن عمر بن الخطاب ان يدفن مع صاحبی، عمر بن خطاب یہ اجازت مانگتے ہیں آپ سے کہ آپ کے حجرے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدفین کی گئی ہے، جو دفن کیا گیا ہے، پھر ابو بکر صدیق کی جو تدفین ہوئی ہے، اب میں بھی یہیں پر جو ہے میری تدفین ہو جائے، یہ میرا ارادہ ہے، یہ میری تمنا ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب وہ گئے، فسلم، عبداللہ بن عمر نے سلام کیا، واستأذن، اپنی اجازت مانگی، ثم دخل علیہا، پھر حاضری دی، فوجدہا قاعدۃ تبکی، آپ رو رہی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اس حادثے کو لے کر. آپ نے کہا کہ یقرأ علی کی عمر بن الخطاب السلام، عمر بن الخطاب آپ کو سلام سناتے ہیں. ویستأذن ان يدفن مع صاحبی، فقالت كنت اريده لنفسی، ارے یہ تو جگہ میں نے اپنے لیے لے رکھی تھی نا، اس لیے کہ ایک تو میرے شوہر ہیں، میرے والد ہیں، میں بھی یہیں پر میری تدفین یہیں پر ہو جائے. وَلَأُوثِرَنَّهُ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي، لیکن آج انہوں نے طلب کیا نا تو میری ذات پر میں ان کو ترجیح دیتی ہوں. فَلَمَّا أَقْبَلَ قِيلَ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تو بھیج دیا تھا نا ان کو، تو آئے، لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر آ چکے ہیں، ام المؤمنین عائشہ کے پاس جا کر کے آ چکے ہیں. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے ذرا بٹھاؤ. آپ کو بٹھایا گیا تو آپ نے ٹیک لگا کر کے بیٹھے، کہا کہ ما لدیک، کیا خبر لائے ہیں؟ کیا کہا ام المؤمنین عائشہ نے؟ کہا کہ الذی تحب یا امیر المؤمنین. یہاں آ کر کے عمر بن خطاب نہیں کہا آپ نے الذی تحب یا امیر المؤمنین، کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کی جو پسند تھی نا، انہوں نے وہی بات کہی کہ انہوں نے وہ جگہ دے دی آپ کے لیے. اذنت، قال الحمدللہ ما کان شیء اہم الی من ذلک فاذا انا قضیت فاحملونی ثم سلم فقل، کہا کہ میرے لیے تو یہ سب سے بڑی چیز ہے فی الحال کے لیے، لیکن پھر بھی جب میرے جنازے کو اٹھا کر لے کے جاؤ تب بھی ایک مرتبہ پوچھ لینا ان سے، اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بقیع الغرقد ہی میں جا کے مجھے دفنا دینا، تب بھی اجازت لے لو ان سے، کیونکہ اب انہوں نے اجازت دے دی ہوگی، میں باحیات ہوں یا جذبات میں کوئی معاملہ ہوا ہوگا، لیکن میری وفات کے بعد جو ہے جب میرا جنازہ لے کر کے جائیں گے تب دوبارہ پوچھ لینا ان سے. بہرحال وہ بات ہو گئی. اب دیکھو ایک اور بات جو عمر بن خطاب اور عبداللہ بن عمر سے جڑی ہوئی بات ہے کہ ابھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ابھی وفات نہیں ہوئی تھی، تو وہاں کھڑے ہوئے افراد تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ آپ وصیت کر دیجئے کہ اب آپ کے بعد امیر المومنین کون ہوں گے. آپ نے کہا کہ دیکھو ایک طرف میرے پاس اللہ کے رسول کا کردار ہے، آپ نے یعنی کسی کو بنائے نہیں تھے آپ نے، اور ایک طرف ابو بکر کا کردار ہے، انہوں نے میرا نام جو ہے انہوں نے نامزد کر کے چلے گئے تھے، اب میرے سامنے دونوں کردار موجود ہیں، اب خاموش رہے. بہرحال لوگوں کے کہنے کی وجہ سے آپ نے کہا کہ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو جو 10 مبشرہ تھے اس میں سے ابو بکر کا انتقال ہو گیا تھا، ابو عبیدہ بن الجراح کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کی یہ صورتحال ہے. باقی بچے 7، آپ نے 7 نام لیے، زبیر بن عوام کا، علی بن ابی طالب کا، عثمان بن عفان کا، سعید بن زید کا، عبد الرحمن بن عوف کا، ان سب کے نام آپ نے لیے. ان سب کے نام لے کر کے آپ نے کہا کہ اس میں عبداللہ بن عمر بھی ہوں گے، لیکن کس اعتبار سے؟ یہ اس کے امیدوار نہیں ہوں گے کہ خلیفہ کون بنیں گے، بس یہ مشاورت میں رہیں گے، بس اس میں شریک رہیں گے معاملے کو حل کرنے کی حد تک. یہ بات کہی ہے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں. دیکھو ان کا میں جملہ پڑھ کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ نے کہا جی فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن اجعلوا امركم الى 3 منكم. نہیں اس سے پہلے یہاں ہے، دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ما اجد احق بهذا الامر من هؤلاء النفر او الرهط الذين توفي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو عنهم راض فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الامر شيء. عبداللہ بن عمر کا اس میں کوئی رول نہیں رہے گا کہ وہ مطلب خلیفہ نہیں بنیں گے، لیکن خلافت کے لیے جن کو ہم نے نام لیے ہیں ان اس معاملے کو حل کرنے کے لیے عبداللہ بن عمر رہیں گے. کتنا بھروسہ کیا آپ نے، کتنا اعتماد جتایا آپ نے.
اس سے اندازہ لگائے کہ عبداللہ بن عمر کا بحیثیت فرزند، بحیثیت عالم دین، بحیثیت ایک بصیرت رکھنے والے فقیہ کتنا بڑا مقام تھا عبداللہ بن عمر بن خطاب کے پاس، عبداللہ بن عمر کا۔ چلیے آخر میں ایک دو موقف میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے۔ یہ ہے کتاب مناقب الانصار، کتاب مناقب الانصار میں ایک حدیث ہے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، ان کے جو فرزند ہے نا ابو بردہ، ان کا نام جو ہے غالباً عامر بتایا جاتا ہے اختلاف کے ساتھ، لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اواخر میں یا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز میں ان کی ولادت ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا انہوں نے، یا پایا ہے تو بالکل ان کی زندگی کے آخری دنوں میں، بالکل چھوٹی عمر کے تھے وہ۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ہی کا قصہ ہے۔ حدیث نمبر ہے 3915۔ حدیث میں غور کیجیے، ابو بردہ جو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں وہ کہتے ہیں قال علی عبداللہ ابن عمر، مجھ سے عبداللہ بن عمر نے کہا هل تدری ما قال ابی لابیک، میرے والد نے ایک موقع پر آپ کے والد سے ایک بات کہی تھی، پتا ہے نہیں پتا ہے آپ کو؟ کہا کہ جو ہے بتا دیجئے کیا بات ہے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ کہا کہ میرے والد نے، عمر نے آپ کے والد ابو موسیٰ سے ایک مرتبہ کہا تھا یا ابا موسیٰ هل يسرك اسلامنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معهم وعملنا كله معهم برد لنا وان كل عمل عملناه بعدهم نجونا منه كفافا رأسا برأس۔ میرے والد نے کہا تھا آپ کے والد سے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں ایمان لائے، نمازیں پڑھی، بہت کچھ نیکیاں کی، ہم نے اسلام کے سربلندی کے لیے بھاگ دوڑ کی، سب کچھ کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہماری وہ نیکیاں مقبول ہو جائیں، اسی بنیاد پر ہمارا حساب کتاب ہو۔ اللہ کے رسول کے بعد ہم نے جو بھی کیا ہے یہ سب جو ہے مطلب نظر انداز کر دیا جائے، نہ ہم کو اس کا اجر چاہیے نہ گناہ چاہیے، بھی کچھ بھی نہیں چاہیے ہم کو، جو اللہ کے زمانے میں کہتے ہیں ہم کو بس اسی پر مل جائے ہم کو اجر۔ کیا یہ ہمارے لیے خوشی کی بات نہیں؟ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، لا واللہ میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ قد جاہدنا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول کے بعد جہاد کیا ہے، وصلینا وصمنا وعملنا خیرا کثیرا، اللہ کے رسول کے بعد ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، بہت کچھ نیک اعمال کیے، واسلم علی یدینا بشر کثیر، سینکڑوں لوگوں نے ہمارے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، وإنا لنرجو ذلک، میں تو اس کی بھی وہ نیکی بھی مجھے چاہیے، وہ اجر بھی مجھے چاہیے۔ ایسے آپ کے والد نے میرے والد سے کہہ دیا تھا، لیکن میرے والد نے کہہ دیا تھا کہ نہیں، میں تو اللہ کے رسول کے زمانے میں جو میں نے کیا نا آپ کی زندگی میں، میں تو چاہتا ہوں کہ بس اسی کا حساب کتاب ہو میرا۔ یہ سب باتیں ہوتی رہی، لیکن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے جو فرزند ہیں انہوں نے بالآخر کہا ان اباک واللہ خیر من ابی، میرا باتیں اپنی جگہ پر ہو، آپ کے والد تو میرے والد سے بہتر ہیں۔ میرے والد کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری۔ آپ کے والد کون ہے؟ عمر۔ اس معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں آپ کے والد کی ہر سوچ، ہر بات، ہر پہلو میں آپ کے والد میرے سے بہتر ہی، میرے والد سے۔ تو آپ کی وفات کے بعد بھی عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے متعلق متعدد باتیں کیا کرتے تھے، جو ایک طرح کا باپ بیٹے کا جو رشتہ ہوتا ہے، خونی ہو یا ایمانی رشتہ ہو۔ اس کے لیے میں نے کچھ جھلکیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آج کی اس نشست سے متعلق ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کی جو فرزند ہیں عبداللہ بن عمر، ان دونوں کا ایک آپسی اس پہلو سے بھی رشتہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما اپنے والد سے صرف باپ ہونے کی حیثیت سے متاثر نہیں تھے، اتنا ہی نہیں، باپ ہونے کے اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے ہوتے نہیں کہ بیوی سے کیسا رشتہ ہوتا ہے، پڑوسیوں سے کیسا رشتہ ہوتا ہے، رشتہ داروں سے کیسا رشتہ ہوتا ہے، دوستوں سے کیسا رشتہ ہوتا ہے، ان کی نماز، ایک بیٹا نظر رکھتا ہے نا، تو کہا کہ اس اعتبار سے وہ متاثر تھے کہ میرے والد بہترین باپ، بہترین شوہر وغیرہ وغیرہ، لیکن اس پہلو سے بھی کہ میرے والد کا جو علم ہے، میرے والد کی جو بصیرت ہے، میرے والد صاحب کے پاس جو اللہ رب العالمین کی دین کا جو علم ہے اس سے بھی متاثر، عمر بن خطاب کے اجتہادات سے متاثر۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے جو فتاوے ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ تقریباً عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہم آہنگی، اتنی متاثر ہو اپنے والد سے، ہر پہلو میں متاثر۔ حتیٰ کہ آپ دیکھو کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے باب الفہم فی العلم، اس میں امام مجاہد رحمہ اللہ، کون؟ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، دیکھو حدیث ہے، حدیث نمبر غالباً 72 ہے صحیح بخاری کی کتاب العلم میں، یہ حدیث سامنے رکھے اپنی، باب الفہم فی العلم، حدیث دیکھیں امام مجاہد کہتے ہیں، کون؟
ابن مجاہد رحمہ اللہ، صحبت ابن عمر الى المدینہ فلم اسمعه يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدا، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکے سے مدینے تک گیا. یہ آج کے دور میں بھی جائیں گے نا تو 50 باتیں ہو جاتی ہیں، سینکڑوں باتیں ہو جاتی ہیں. آج کے دور میں بھی تیز رفتار بس میں بھی جائیں گے تقریباً 5 ساڑھے 5 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں. لیکن اگر اس دور میں بات کریں گے تو 15 دن کے سفر میں کہتے ہیں کہ میں نے پورے 15 دن کے سفر میں ایک ہی حدیث سنی. میں نے حدیثیں سناتے ہی نہیں تھے، وہ ایک ہی حدیث پورے 15 دن کے سفر میں. اور وہ حدیث وہی ہے جو حدیث جمعہ میں ابھی سنایا آپ کو، مثل المؤمن کمثل شجرہ. تو اس حدیث کو انہوں نے سنایا. اس حدیث کی شرح میں ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں دراصل یہ آپ کے والد سے بڑے متاثر تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ رسول اللہ کے بارے میں کوئی حدیث سناتا تو بہت سخت موقف اختیار کرتے. انہوں نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو 3 مرتبہ سلام کر کے چلے گئے، کہا کہ کس نے یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور کون شاہد ہیں. بعد میں ابو سعید الخدری ملے آپ کو، حدیث ہے نا یہ صحیح بخاری کی کتاب الاستئذان میں آپ دیکھ لیجیے. تو اتنا سخت موقف اختیار کیا. آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ کتنی حدیثیں سنا رہے ہیں اللہ کے رسول کے نام پر. مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ ان کو شک تھا، ان کو جو مطلب تہمت لگاتے تھے، نہیں، وہ احتیاط کرتے تھے کہ رسول اللہ کے نام پر کوئی بھی بات کوئی بولنے سے پہلے مطلب سوچ لیں، مطلب معلوم کر لیں کہ وہ نبی کی بات ہے کہ نہیں. تو بہت ہی گریز کرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. تو کہا کہ یہ پورے سفر میں 15 دن میں ایک حدیث سنائے. کیوں؟ کہا کہ اپنے والد سے متاثر کہ آپ نے کم سے کم حدیثیں سنائیں. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام نافع رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس کی بھی مجلس میں بیٹھا. امام زہری کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کی بھی مجلس میں بیٹھا، اور امام نافع کے حوالے سے امام زہری کہتے ہیں کہ امام نافع نے کہا کہ میں عبداللہ بن عباس کی بھی مجلس میں بیٹھا اور ان کی مجلس میں بھی بیٹھا. میں کس کی مجلس میں؟ عبداللہ بن عمر کی. وہ لوگوں کو برابر مسائل بیان کرتے رہتے تھے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خاموش رہتے تھے، بولتے تھے کہ جی جائیے ان سے پوچھو، جائیے ان سے پوچھو، بتاتے ہی نہیں تھے. کہتے ہیں کہ ابن حجر رحمہ اللہ کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما مکثرین میں سے ہے نا، 1500 سے زائد روایت ہے نا آپ سے، مکثرین میں سے ہے نا. اگر آپ اتنا کم احادیث سنانے والے تھے تو اتنی روایت آئے کہاں سے آپ سے؟ تو کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما اکثر حدیثیں آگے بڑھ کے سناتے نہیں تھے، لوگ سوال کرتے تھے تبھی آپ حدیثیں سناتے تھے. کسی نے پوچھا تو حدیث سنائیں، کسی نے پوچھا تو حدیث سنائیں. آپ مکے میں تھے، مدینے میں تھے، آپ مصر بھی گئے تھے، تو آپ کے تلامذہ کی تعداد زیادہ ہے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا زیادہ. عمر بھی آپ کی لمبی تھی، 73 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اس وجہ سے آپ کی مرویات زیادہ، ورنہ فی نفسی آپ نے آگے بڑھ کے سنایا نہیں. آپ نے سمجھا اس بات کو؟ تو یہ بات آپ نے کہی عمر بن خطاب عبداللہ بن عمر کے حق میں رضی اللہ عنہما. میں نے مسند احمد بن حنبل میں جو مسند عمر ہے نا، میں نے اس کو پڑھا، سبحان اللہ، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تلامذہ کون کون ہیں؟ ابو ہریرہ ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، دیگر صحابہ بھی. کہا کہ بیشتر روایت ایسی ہیں جو عبداللہ بن عمر ہیں جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، بیشتر احادیث اور دین کے متعدد مسائل میں. حدیث جبریل اس کی ایک واضح مثال ہے. حدیث جبریل کس کی روایت مرویات میں سے ہے؟ عمر بن خطاب کی. ان سے کون روایت کرتے ہیں؟ ان کے فضل عبداللہ بن عمر نے. تو یہ عبداللہ بن عمر نے ان کے والد کا ایک بڑا حصہ جو ہے ہم تک پہنچایا، دین کا بڑا حصہ ان کے والد سے لیا انہوں نے اور لوگوں تک پہنچایا، اور لوگوں کے پوچھنے پر آپ نے کہی بات یہ. اور یہ جو کتاب لایا میں حلیۃ الاولیاء، اس میں میں عبداللہ بن عمر کا ترجمہ حیات پڑھ رہا تھا. اس میں زید بن اسلم رحمہ اللہ کے جو والد اسلم القرشی العدوی، ان کا میں قول پڑھ رہا تھا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ ما ناقۃ اضلت فصیلها فی فلات من الارض باطلب لاثره من ابن عمر لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما. یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 327 ہے، بعد میں آپ لوگ اس کو لکھ لیں. آپ نے کہا کہ یعنی ایک جنگل ہے، ایک اونٹنی مطلب نکل گئی بہت دور، اپنی مالک کے گھر سے نکل گئی، بہت دور چلے گئی اونٹنی. ویسے اونٹنی عام طور پر آئے گی نہیں، لیکن مان لیجیے کہ اونٹنی جب تلاش کرتی ہے، یہ عربوں کا معاملہ ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ اونٹنی کے اندر کیا کیا صفات ہوتی ہیں. کہ ایک اونٹنی جتنا اپنے نشانات کو دیکھتے ہوئے آتی ہے کہ میں کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، مالک کا گھر کا ہے، کتنی وہ ٹھوس تلاش کرتی ہے، وہ مطلب سمجھ رہے ہیں کتنی گہری نگاہ رکھتی ہے. کہا کہ اس سے کہیں زیادہ عبداللہ بن عمر اپنے والد عمر کے اجتہادات پر، ان کے فتاووں پر، ان کے نظریات پر، ان کے خیالات پر گہری نگاہ رکھتے تھے کر کے یہ بات آپ نے کہی ہے. تو یہ ایک کچھ پہلو ہیں اس سلسلے میں. میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میں نے استیعاب کیا ہے، احاطہ کیا ہے میں نے، لیکن کچھ اہم پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے بتانے کے لیے کہ باپ بیٹے کا جو ایمانی اور
خونی جو رشتہ رہا ہے، یہ ہمارے گھروں کا حال ہونا چاہیے، یہ ہمارے گھروں میں بات ہونی چاہیے۔ اپنی بچوں کے لیے ہم صرف کھانے پینے کا بندوبست نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے پہننے اوڑھنے کا یا عام تعلیم کا، بلکہ ایک ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے لیے دین بھی برابر کا ہو، بلکہ دین غالب ہو۔ اور جو فرزندان ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے ذخیرِ آخرت بنے، ان کی سرخروئی کا، ان کی عزت کا، ان کے اچھے نام کا، اللہ کے ہاں ان کے بڑے مقام کا جو یہ ذریعہ بننا چاہیے۔ والدین کے لیے کبھی بھی رسوائی کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں لائق فرزند، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں باپ بنائے ہوں تو ہمیں ایک لائق باپ بننے کے اللہ ہمیں توفیق دے، سعادت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔